السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور میں لرن ود سہیل آفیشیل کے یوٹیوب چینل کے تھرو آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم جو اس ٹائم کر رہے ہیں وہ انگلش ایسے کی بات کر رہے ہیں جی۔ یہ جو گلوبل ٹریڈ اینڈ ٹریڈ پالیسیز آف چائنا تھا، ہم نے لاسٹ ٹائم میں ٹاپک سلیکشن کی بات کی، ہم نے انٹروڈکشن کیا۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے گلوبل ٹریڈ اور اٹس لنک ود چائنا اس کے بارے میں بات کی۔ کوئک گلینس واز تھا اوور چائنا ٹریڈ پالیسیز، ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد جو اب ہم نیکسٹ اپنا جو ایسے یہ ہمارا تھرڈ ہیڈر ہوگا۔ پہلے ہم نے انٹروڈکشن لکھا، پھر اس کے بعد ہم نے انفولڈ کیا گلوبل ٹریڈ اور اس لنک ود چائنا، پھر ہم نے چائنا کی ٹریڈ پالیسیز کے بارے میں بتایا۔ اب یہ جو امپیکٹس آف چائنیز ٹریڈ پالیسیز آن دا گلوبل ٹریڈ ہے، یہ ہمارا تھرڈ ہیڈر ہونا ہے۔ اس کے اندر آگے فردر دو سائڈ ہوں گی، جو دو ڈویژنز ہوں گی، ایک برائٹر سائڈ آف چائنیز ٹریڈ پالیسیز اور دوسری ہوگی ہماری ڈارکر سائڈ آف چائنیز ٹریڈ پالیسیز۔ اس کے آپ کے تین پوائنٹس ہوں گے۔ سب سے پہلے جو برائٹر سائڈ ہے اس کو ہم اگر ڈسکس کریں تو اس کے اندر تین میجر پوائنٹس ہیں۔ یہ ہیں جی 6 کانٹیننٹس آر بینگ کنیکٹڈ ویا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا انفراسٹرکچر بلڈنگ اینڈ کریڈٹ لائنس ایکسٹینشن ٹو امپوورشڈ نیشنز ان افریقہ، ایشیا اینڈ نارتھ امریکہ۔ اور تیسرا جو اس کا پوائنٹ ہے، چائنا اے ٹریل بلیزر فار ایشین ٹائگرس۔ یہ ہمارے تین جی میجر پوائنٹس ہوں گے، جس کے میں جو ہمارا پہلا ہوگا اس میں ہم نے بیسیکلی کنیکٹیوٹی کے اوپر بات کرنی ہے کہ کس طرح چائنا دنیا کو کنیکٹ کر رہا ہے، کس طرح وہ ریل روڈز بنا رہا ہے، وہ روڈز بنا رہا ہے، وہ کوریڈورز بنا رہا ہے، وہ میری ٹائم روٹس بنا رہا ہے۔ اس نے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے ذریعے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، مطلب کہ اوورال دنیا کو کنیکٹ کرنے کا۔ یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سی پیک میں پڑھیں گے ان کی فردر جو ہے۔ اس کے بعد جو انفراسٹرکچر بلڈنگ اینڈ کریڈٹ لائنس ہیں وہ ایکسٹینشن ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے جب بھی پیسے کی تو وہ ہمیں پیسے دے دیتا ہے، اسی طرح افریقہ کو جب ضرورت پڑتی ہے افریقہ کے بہت سے کنٹریز کو وہ دے چکا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سری لنکا کو اس نے کافی ہیلپ کیا تھا، لیکن اب کیونکہ اس کے حالات اس طرح کے تھے کہ اس نے نہیں کیا۔ نارتھ امریکہ میں بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جو کہ چائنا سے کریڈٹ لائنس لے رہی ہیں، مطلب کہ ان کو وہ کافی ہیلپ کر رہا ہے۔ کس طرح جی، وہ اس نے اپنا ایشین انفراسٹرکچر بینک بنایا ہے، اس نے برکس بینک بنایا ہے، اس کی جو ایکسیم ہے جو اس کا بینک آف چائنا ہے، مطلب کہ ان کے پاس اتنے فارن ایکسچینج ریزروز ہے، اتنا ان کے پاس منی ہے کہ وہ دنیا کو بانٹ رہا ہے۔ بانٹ اس ان اسینس رہا ہے کہ وہ لونز کے فارمیٹ میں دے رہا ہے، جو کہ پہلے کام تھا بریٹن ووڈس کا، جو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، جو کہ یو ایس کے برین چائلڈ تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ اور تیسرا جو ہوگا وہ چائنا از اے ٹریل بلیزر آف ایشین ٹائگرز۔ کس طرح چائنا کو دیکھتے دیکھتے آپ یہ دیکھیں کہ ایسٹ ایشین نیشنز کہاں تک گرو کر چکی ہیں۔ آپ سنگاپور کو دیکھ لیں، آپ ملائیشیا کو دیکھ لیں، آپ ویتنام کو دیکھ لیں، آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیں، آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ کی جو آسین کنٹریز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، وہ اس ٹائم اکانومک ہب بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو چائنیز کی ٹریڈ پالیسیز تھیں ان کا جو پازیٹیو امپیکٹ آیا جی، وہ کس طرح ہے، دنیا کے اندر کنیکٹیوٹی بڑھی ہے۔ دنیا کے اندر جو کنٹریز، اب فار ایگزامپل پاکستان کو دیکھنے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے بالکل ہی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یہ تو مہربانی ہے اس کی، وہ آیا ہے اس نے آگے بنا کے دے دیا ہے ہمیں، اور بس ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس کو مینٹین کرتے رہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ ایک اس کی جو پالیسیز ہیں، اس کی جو اوپننگ اپ ہے، اس کی جو گلوبلائزڈ اورینٹیڈ اپروچ ہے، اس کی وجہ سے جو آپ کی آسیان نیشنز ہیں انہوں نے بھی کچھ اڈاپٹس کیے ہیں پالیسیز کو، اور وہ دنیا کے اندر ایک اچھی اکانومی بنی ہے۔ مطلب کہ جو چائنا کا نظام ہے نا، وہ ہے کنٹرولڈ کیپٹلزم کا، وہ وہاں پر لبرلائز کرتا ہے اپنی اکانومی کو جہاں پر اس کے نیشنل انٹرسٹ ہیمپر نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن جہاں پر اس کے نیشنل انٹرسٹ ہیمپر ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ رک جاتا ہے۔ اسی طرح ہی انڈیا کر رہا ہے، انڈیا نے اگر آر سی ای پی کو جوائن نہیں کیا تھا، ریجنل کمپریہنسو اکانومک پارٹنرشپ، لاسٹ ایئر شاید یہ 2020 کے اندر سائن ہوا تھا، تو وہ ایک ایسا ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا جس میں 93% جو ٹیرفs تھے وہ کنٹریز نے ریموو کرنے تھے آن دا ممبر نیشنز، تو انڈیا نے نہیں کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس کی جو اس کی ڈومیسٹک انڈسٹری تھی اس کو نقصان پہنچنا تھا۔ یہ ہوتی ہے کنٹرول کیپٹلزم، مطلب کہ آپ دنیا کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو کہ آپ کے حق میں ہیں، نہ کہ دنیا کے حق میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی، اس کی جو ڈارکر سائڈ ہے وہ کیا ہے، وہ ٹریڈ وارز ہو رہی ہیں جی۔ اس ٹائم یو ایس چائنا کے ساتھ ہے، چائنا کی ای یو کے ساتھ، چائنا کی آسیان کے ساتھ، چائنا کی انڈیا کے ساتھ۔
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گلوبل پروٹیکشنزم جو وہ سبسڈیز تھیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں, ٹیکس بینیفٹس لینے سٹارٹ کر دیے گئے ہیں, فورن کمپنیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ دیکھیں ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ کے اندر انڈیا نہ گیا, اس کی بیسکس جو بیک اینڈ پہ ریزن تھی وہ وہی ڈومیسٹک انڈسٹری کو بچانا تھا. ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ ٹرمپ نے وڈرا کر لیا, اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ اس کی پالیسیز تھیں وہ یہی پروٹیکشنزم. آئی پی ای ایف یہ انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک ہے, یہ مائنس انڈیا پلیٹ فارم, کیونکہ انڈیا نے یہاں پر بھی جانے سے انکار کر دیا. ریزن کیا ہے جی, اکانومک اس کو کچھ رسپانسبلٹیز پڑیں گی جو کہ ہم بیئر نہیں کرتے. یہ چیزیں ہوتی ہیں مطلب کہ جو آپ کو کنٹرولڈ میں رکھتی ہیں اور آپ کی اکانومی کو بوم بھی کرتی ہیں. جو انڈیا نے 1990s کے اندر اکانومک ریفارمز کی تھیں وہ یہی تھیں, مطلب کہ آپ نے اپنی کنٹری کو, اپنے ملک کو پریورٹائز کرنا ہے اوور ایوری تھنگ, اوور ایوری ادر تھنگ. ٹھیک ہے, آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سب سے بالا تر ہونے چاہیے. یہ واشنگٹن کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی, نائدر پرماننٹ فرینڈس نار پرماننٹ اینیمیز, اونلی پرماننٹ انٹرسٹ. ٹھیک ہے, مطلب کہ جو آپ کے انٹرسٹ ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہونے چاہیے. اس کے بعد جی جو نیکسٹ اس ٹائم چائنا کی ٹریڈ پالیسیز کی ڈارکر سائڈ میں جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہوگا وہ چائنیز کی پالیسی کی کرنسی مینیپولیشن ہوگی اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی جو تھیفٹ ہے وہ ہے. یہ یو ایس نے اس چیز کے اوپر کافی کنسرنس کیے ہیں. ٹھیک ہے, کرنسی مینیپولیشن وہ اس طرح کی ہے جی کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنا جو یوان ہے اس کو بڑھائے, اس کو اوور آل جو ڈی ڈالرائز کرے دنیا کی ٹریڈ کو. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جی کرنسی کو وہ اس کے جو پرائسز ہیں ان میں بھی اپ ڈاؤن وہ کرتا رہتا ہے جی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنی جو اکانومی ہے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, اس کی اپنی کرنسی اسٹرانگ رہے. وہ اس ٹائم آئی ایم ایف کے مطابق جو یوان ہے وہ 5th بیسٹ کرنسی ڈکلیئر آلریڈی ہو چکا ہے, اور امس اب یوکرین رشیا وار کے اندر تو یہ اور زیادہ بھی اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھی ہے. یہ ہماری جی ڈارکر سائڈ تھی. پہلے ہم نے برائٹر سائڈ پڑھی ہے, اب یہ ڈارکر سائڈ ہوگی. اب نیکسٹ جو ہمارے سجیشنز ہوں گے اس میں ہماری سجیشنز 3 ہوں گی. پہلا, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے جو رولز ہیں وہ پہلے ویسٹ نے بنائے تھے, اب کیونکہ اور اس ٹائم یونیپولر ورلڈ تھی, اب کیونکہ ملٹی پولر ورلڈ ہے تو ہمیں یہ جو رولز ہیں ان کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا, ملٹی لیٹرلزم ول بی سوٹیبل رادر دین یونیلیٹرلزم. وہ جو یونیپولر مومنٹ تھا آف یو ایس اے کا وہ اب ختم ہو چکا ہے. یو ایس کو چاہیے کہ اب سب کو ساتھ لے کے چلے, نہ کہ گلوبل پولیس مین بن کے رہے. اور ویپنائزیشن آف گلوبل مارکیٹس مسٹ بی اوائڈڈ. آپ جو وارز ہیں, آپ کی جو کنفلکٹس ہیں, آپ کے جو کلیشز ہیں, آپ ان کو اگر ملٹری اور اسٹریٹجک ڈومین میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. ان کو اگر آپ اکانومی میں لے کے آئیں گے تو یہ بہت بڑا ڈیوسٹیشن ہوگی فار دا کنٹریز, فار دا ریجنس اینڈ الٹیمیٹلی فار دا ورلڈ. نیکسٹ ہم جی کنکلوڈ کر دیں گے. یہ ہمارا ایسے تھا, اس کو اگر میں انالائز کروں, اس کو ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں تو سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن لکھنا ہے. انٹروڈکشن کے اندر ہماری جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگی ہم نے وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا جو اپنا انٹروڈکشن ہوگا اس کے اندر آپ نے ٹچ دینا ہوگا کیپٹلزم ورسز کنٹرول کیپٹلزم کا. اس کے بعد آپ نے جو انٹروڈکشن کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہوں گی, یہ جو ہیں برائٹر سائڈ آف چائنیز پالیسیز, ڈارکر سائڈ آف چائنیز پالیسیز, سجیشنس نہیں کرنی, اور ان کو جسٹ صرف آپ نے کوئی ایک آدھ پوائنٹ درمیان میں ڈال دیں, ادروائز جسٹ آپ نے صرف اس کو اور اس کو ڈارکر سائڈ آف جو چائنیز پالیسیز ہیں ان کو تھوڑا سا بس آپ نے مینشن کرنا ہوگا اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر ہم جو تھرڈ ہمارا پوائنٹ ہوگا انڈرسٹینڈنگ والا, اس کے اندر ہم گلوبل ٹریڈ کے بارے میں بات کریں گے, اور اس کے جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے جو تھوڑے بہت رولز ہیں ان کو ایک آدھ پوائنٹ وہ ہم مینشن کر دیں گے, اور اس کا جو لنک ہے وہ چائنا کے ساتھ وہ مینشن کریں گے کہ کس طرح چائنا اب دنیا کے ٹریڈ کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہم چائنیز کی جو ٹریڈ پالیسیز ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, یہ جو 4 پوائنٹس ہیں ہم نے یہ مینشن کرنے ہوں گے اس اپنے ایک پیراگراف کے اندر. ان کو ڈیٹیل میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ جسٹ صرف میں نے آپ کو آپ کے نالج کے لیے یہ کر دی ہیں یہاں پر مینشن. اس کے بعد ہمارا جو اگلا تیسرا میجر ہیڈر سٹارٹ ہوگا, یہ ہمارا چوتھا جو پیراگراف ہونا ہے وہ بیسیکلی یہ ہونا ہے. پہلا 6 کنیکشنز یا کنیکٹیوٹی بیس, آپ یہاں پر اس کی اسٹیٹمنٹس کو کسی طرح بھی چینج کر سکتے ہیں, کنیکٹیوٹی یا کچھ بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں.
اس کے بعد جو ہمارا 5واں پیراگراف ہوگا انفراسٹرکچر بلڈنگ اینڈ کریڈٹ لائنس ایکسٹینشن پہ ہوگا. 6واں پیراگراف ہمارا ٹریل بلائزر پہ ہوگا. پھر ہم ڈارکر سائڈ پہ آئیں گے, اس میں ہم 7واں ٹریڈ وارز پہ لکھیں گے. 8واں ہم گلوبل پروٹیکشنزم پہ لکھیں گے. اور 9واں ہم چائنیز پالیسیز آف کرنسی مینیپولیشن پہ لکھیں گے. اس کے بعد ہم سجیشنز دیں گے 10 11 اور 12. اس میں ہم دی روٹ آف یہ ہمارا ایک پیراگراف بنے گا, پھر اس کے اوپر ایک پیراگراف بنے گا, پھر ویپنائزیشن کے اوپر ایک پیراگراف بنے گا. ایٹ دا اینڈ ہم اسے کنکلوڈ کر دیں گے. یہ میں نے آپ کو پیرا وائز بھی کیوں بتایا ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو ایسے ہونا چاہیے وہ کوہرنٹ ہونا چاہیے. آپ مطلب کہ جو آپ نے اپنا ایک رستہ چنا تھا, جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا, جب آپ ایک روڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جہاں پر اینڈ کرنا ہے وہاں سے آپ سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک روڈ لینا ہے اور اس سے پھر آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, آپ نے بس اسی کے اوپر ہی چلتے جانا ہے. اور تب تک چلنا ہے جب تک کہ آپ کا سفر, آپ کی منزل, آپ کا سفر ختم نہیں ہو جاتا اور آپ کی منزل آ نہیں جاتی. اور وہ منزل ہے آپ کا کنکلوژن کے اندر آپ نے موسٹلی اوور آل یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے. مطلب کہ اگر فار ایگزامپل میں اس ایسے میں بتاؤں تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو گلوبل ٹریڈ ہے وہ چائنیز پالیسیز ان کا آپس میں ایک لنک ہے, کیونکہ چائنا ایک بڑی پاور ہے. اس کی جو پالیسیز ہیں وہ اوور آل جو آپ کی گلوبل ٹریڈ ہے اس کو امپیکٹ کر رہی ہیں. وہ پازیٹیولی بھی کرتی ہیں, نیگیٹیولی بھی کرتی ہیں. دنیا کے اندر جو اس ٹائم ایک انسرٹینٹی کی سچویشن ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح کہ آپ اکانومی کے جو رولز ہیں ان کو دوبارہ لکھیں. اور اگر فار ایگزامپل یہ آپ کا نا لاسٹ سینٹینس ہونا چاہیے, میں دعا کرتا ہوں اپنے ٹیچر کو جنہوں نے مجھے یہ بتایا, اللہ تعالیٰ ان کی جو توفیقات ہیں ان میں اضافہ کرے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. یہ میں نے اپنے ہر کویسچن میں, ہر جو میرا کنکلوژن ہوتا تھا اس کے اندر نا میں اس چیز کو لازمی مینشن کیا کرتا تھا کہ اگر ہم نے ابھی یہ نہ کیا تو جو سچویشن ہوگی وہ اتنی ورس ہو جائے گی, فرام بیڈ ٹو ورس. اس کو اگر میں انگلش میں وہ کروں, اٹ از ہائی ٹائم ٹو ڈو دا رائٹ تھنگس. if we do not do it now, then the situation will become from bad to worse and ultimately to the point of non return. مطلب کہ ہم نو ریٹرن سوری, کہ اگر ہم نے ابھی نہ کیا تو جو سچویشن ہوگی وہ خراب سے خراب تر ہوگی اور الٹیمیٹلی ایک ایسے پوائنٹ پہ جا کے پہنچے گی جہاں سے ہم واپس نہیں آ سکیں گے. تو میں یہاں سے انہی لائنس کے ساتھ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم کسی اور ایسے کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.